بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکویر اس کا پارٹ 14 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 24 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 10 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے اور آپ کے اندر شوق اور جذبہ موجود ہے کہ ہم نئے سرے سے قرآن پڑھیں تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ ہمارے اسی چینل پر لفظ بلفظ لین بلین موجود ہے۔ اگر آپ چینل کا وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پورا نورانی قاعدہ لفظ بلفظ مل جائے گا، جس کو پڑھ کر آپ قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور آپ کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ جس وقت آپ رہنمائی کے لیے چاہیں گے تو الحمدللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو میں حل کروں گا۔ اسی کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے گھر والوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی اگر ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آن لائن قرآن آپ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات سے جو آخری درخواست ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو سبسکرائب بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ اگر آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر رہیں یا نہ رہیں، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار آیت نمبر 24۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ پہلا لفظ اس کے اندر وما، میم واو کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، لیکن یہاں پر دیکھیں زبر زیر پیش لفظ کو جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ لمبا نہیں کیا جاتا، اور زبر زیر پیش لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش لفظ کو مجہول نہیں پڑھتے۔ لیکن یہاں پر دیکھو واو کے اوپر زبر ہے تو ہم نے واو کو لمبا نہیں کیا، جبکہ میم کے اوپر زبر ہے اور میم کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے الف ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگرچہ اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ اس صورت میں جب ان کے آگے زبر زیر پیش والے حروف کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ لیکن اگر زبر زیر پیش کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے جو کہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو پھر زبر زیر پیش لفظ کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، جس میں نبی عرض کیا حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جیسے جیسے یہ چیزیں آتی جائیں گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ یہاں پر آپ کو مختصراً بتانا ہے کہ الف مدہ کیا ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً کہ حرف وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، حرف وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے، الف مدہ کہلائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر میم کو لمبا کریں گے۔ وما ہوا، باقی اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ یہ دیکھیں ہا کے اوپر پیش، واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، تو کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے سوائے میم کی، کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ وما ہوا علی العین، لام کو اگلی لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اگرچہ لام کے آگے یہ یا ہے، آگے الف ہے، یہ 2 حروف ہیں، لیکن ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں خالی ہیں۔ خالی سے مراد ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش وغیرہ موجود نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ان کو نہیں پڑھا جائے گا، چاہے ایک حرف خالی آ جائے، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، چاہے وہ الف ہو یا کوئی اور حرف ہو، تو خالی ہونے کی صورت میں ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس وجہ سے لام کو ڈائریکٹ ہم اگلی لام کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کے ساتھ ملانے کی وجہ کہ لام ساکن ہے، یہ سکون اور جزم کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی یہ علامت آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی، پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حرکت والے لفظ کو یعنی زبر والے لفظ کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ، اس لام کو اس لام کے ساتھ، علل،
غیبی، غین کو یا کے ساتھ، اور غین یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. علی الغیبی، غیبی، یہاں پر یہ جو یا ہے یہ حروف لین ہے، اس وجہ سے حروف لین کیا ہوتا ہے کہ یا ساکن پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے. واو اور یا دو حروف لین کہلاتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا ہوتا. تو ہر وہ یا اور واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو وہ یا لین کہلاتا ہے. تو یہاں پر یہ یا لین ہے، اس وجہ سے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. علی الغیب بظنین، یہ ضاد یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. بظنین، یہاں پر دیکھیں ہم نون کو لمبا کر رہے ہیں، جیسے پیچھے میں نے شروع کے اندر بتایا کہ حروف مدہ کے آنے کی صورت میں زبر زیر پیش اور لفظ کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے میم کو لمبا کیا، اسی طرح یہاں پر نون کو لمبا کریں گے. وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے جو یا ہے وہ یا مدہ ہے. اس طرح الف مدہ کے بارے میں آپ نے سمجھا، اسی طرح یا مدہ کے بارے میں کہ ہر وہ یا ساکن، یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، اور پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے. یا مدہ کہلائے گی، اور ایسے حرف کو لمبا کریں گے جس کے آگے یا مدہ ہوگی. اب نون کے آگے ہے تو نون کو لمبا کریں گے. بظنین، بظنین، بظنین. اب یہاں پر وقف کرنا ہے، آیت پوری ہوگی ہے. آخری حرف نون ہے اور اس کے نیچے دو زیر ہیں، اور جو وقف کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، اور اوپر نیچے جو بھی حرکتیں یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے. ایسے ہی کریں گے کہ یا جس طرح ساکن اسی طرح نون کو ساکن کر دیں گے. یہ والی سکون والی علامت نون کے اوپر بھی آ جائے گی، اور اس کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ وقف کرنا ہے، اور وقف کا اصول یہی ہے. تو بظنین ان سے ہمارا لفظ ہو جائے گا بظنین. پوری آیت وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ. آیت نمبر 25 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَمَا سیم ٹو سیم وہی باتیں ہیں، میم کے آگے الف ہے، لمبا کریں گے میم کو، الف مدہ ہے. ہوا بقول، قاف کو واو کے ساتھ، قاف ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے، دو نقطوں والا قاف، اور اس کے برخلاف جو دوسرا کاف ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، تو دو نقطوں والا ہمیشہ موٹا ہی پڑا جاتا ہے. قاف کو واو کے ساتھ ملائیں گے بقول، اور باقی زبر زیر پیش ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ واو لین ہے، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ حروف لین دو طرح کے دو ہوتے ہیں، ایک یا لین اور واو لین. یہ دیکھیں یا اور واو دونوں ساکن پچھلے حرف کے اوپر، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے اوپر زبر ہو تو واو اور یا لین کہلاتے ہیں. تو دونوں کے اوپر زبر ہے، یہاں پر غین کے اوپر زبر اور یہاں پر قاف کے اوپر زبر. تو بہرحال بقول شیطا، یہاں پر بھی یا لین ہے. قا، قا موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. تین طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. تو جس حرف کے بھی اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے قا کو لمبا کریں گے. شیطان الرا، نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون دو زیر، را نر، را زبر را نر را. وجہ اس کی یہ ہے کہ را کے اوپر شد ہے. شد کی جو تفصیل ہے وہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ را جب اس کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو را ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. ہاں را کے نیچے زیر آنے کی صورت میں را کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے. اب را کے اوپر شد ہے، شد کے بارے میں دو اصول ذہن نشین کر لیں، صرف یہیں پر نہیں بلکہ پورے قرآن کے لیے جہاں بھی شد آئے گی اس کے پڑھنے کا اصول اور طریقہ یہی ہوگا. اصول نمبر 1، مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جس پر شد آ جو اس کو مشدد بولتے ہیں. اب را کے اوپر شد ہے تو ہم کہیں گے را مشدد ہے. اب اس کو را کو ہم نے دو مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوگی اس کے ساتھ. پہلے اصول کے مطابق نون دو زیر، را نر، را کو ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر را زبر را، تو را کو ہم نے دو مرتبہ پڑھ لیا. اصول نمبر 2، مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو رو کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنا ہوتا ہے. شیطان الرا، نر را، نون زیر دو نر، را زبر را، نر را، سخت کر کے پڑھنا ہے را کو. تو یہ دو اصول ہیں پورے قرآن کے اندر جہاں بھی کوئی مشدد حرف آ جائے. جیمن، جی جیم کو کس وجہ سے کھینچ رہے ہیں؟ آگے یا اور یا مدہ ہے، جیسے بظنین رجیمن، تو اس وجہ سے جیم کو جو ہے وہ ہم لمبا کر رہے ہیں یا مدہ، کہ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زہر ہو. تو بہرحال رجیمن ہے تو آخری حرف میم ہے، ساکن کریں گے، دو زیر ختم ہو جائے گی، رجیمن سے ہو جائے گا رجیم. پوری آیت
وما هو بقول شیطان الرجیم۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، خصوصاً جو 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھیں گی اور ان کے اندر جو خصوصاً اصول و ضوابط بتائے گئے، ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ ان کو بخوبی جان چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔